الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے آخری عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلی طاعت رات گزر چکی ہے۔ اللہ ہمیں باقی بھی طاعت راتوں کی حفاظت کرنے کی اور ان میں خوب عبادت کرنے کی توفیق بخشے۔ 21ویں سپارے میں اللہ نے شروع میں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اے پیغمبر، جو آپ کی طرف قرآن کریم وحی کیا جاتا ہے آپ اسے پڑھیے، اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے۔ اور نماز کیوں قائم کرنی ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائیوں سے اور فواحش سے، منکرات سے بچاتی ہے، اور اللہ کا ذکر ہی بڑا ہے۔ اگر ہمیں بھائیوں نماز برائیوں سے نہیں روکتی، اگر ہم میں کہیں نہ کہیں فالٹ ہے، کہیں نہ کہیں خامی موجود ہے، تو ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ہماری نمازوں میں کمی ہے۔ اپنی نمازوں کو درست کریں، مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ جتنی اس کی اسلام میں اہمیت تھی نماز کی، اتنا ہی ہم نے اس کو گھٹا کے رکھ دیا ہے، کم کر کے رکھ دیا ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ بین الرجل و بین الکفر، ایک عام آدمی یعنی مسلمان آدمی اور کافر آدمی، ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کو ترک کرنے کا ہے، نماز کا فرق ہے۔ یعنی جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، ہم سورہ ابھی اس اگلی سورت جو سورۃ الروم ہے اس میں یہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ مطلب یہ کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ گویا کہ مشرک ہے۔ اس لیے ہمیں نمازوں کی خوب پابندی کرنی چاہیے۔ سورۃ الروم میں اللہ رب العزت نے ایک اہم واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، کہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں، غالب کر دیے گئے ہیں، مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن ان قریب تھوڑے عرصے کے بعد ہی یہ غالب ہو جائیں گے۔ مکہ کی بستی میں دو گروہ بستے تھے، ایک مسلمانوں کا تھا اور ایک مشرکین کا تھا۔ دنیا میں بھی اس وقت دو حکومتیں تھیں، دو حکومتیں، ایک رومیوں کی حکومت تھی، دوسری ایران کی تھی۔ ایرانی لوگ بت پرست تھے، مشرک تھے، اور روم کے لوگ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے۔ اب ان دونوں کی جنگ خوب عروج پر تھی، جیسے کسی زمانے میں امریکہ اور روس کی تھی۔ اب یہ اکیلا ماما بن گیا دنیا کا امریکہ، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز کل ہلمند کے صوبے کو اس نے افغانستان سے خالی کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ستمبر تک اپنا انخلا مکمل کر لے گا، آخری فوجی بھی دفع ہو جائے گا یہاں سے۔ اللہ کی قسم، میں دیکھ رہا تھا کہ 48 ملکوں سے آج سے 20 سال پہلے بڑے کروفر کے ساتھ، بڑی فرعونیت کے ساتھ، بڑے تکبر اور رعونت کے ساتھ آئے تھے کہ جیسے ہم افغانستان کو ایک چمٹی کی طرح مسل کے رکھ دیں گے، اسی سوچ کے ساتھ آئے تھے نا۔ اور دنیا جہان کی طاقتیں ان کے پاس تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ کیا ہے، جہاد کیا ہے۔ ان نہتے طالبان نے جن کے پاس کپڑے بھی پہننے کے چج کے نہیں تھے لیکن اندر ایمان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے، میں کہتا ہوں، ہمیں آنکھوں سے دکھا دیا ہے کہ اللہ نے کیسے فرشتوں کے ذریعے وہ جہاد پر کھڑے رہے، قائم رہے۔ آج ذلیل و رسوا ہو کے وہاں پہ جا رہے ہیں، جو انہوں نے کہا تھا ہم ختم کر دیں گے، ہم تباہ کر دیں گے، آئندہ گرہتی دنیا تک افغانستان کا نام مٹ جائے گا۔ اللہ نے ان کی ساری باتیں ان کے منہ پر دے ماری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، لیکن اللہ کی شرط یہ ہے کہ تھوڑے میدان کے اندر کھڑے رہو، اپنے ایمان کی کیفیت دکھا دو، تو پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ آج افغانستان فاتح ہے،
امریکہ اور اس کی 48 شتونگڑے جو اس وقت طاقت کے بن کے آئے تھے حملے کے اندر، آج وہ مغلوب ہو کے شکست کھا کے دفع دور ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ، یہ شکرانے کا وقت ہے۔ تو عیسائی جو اہل کتاب تھے، اب ان کی کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ ایران ان کے اوپر چڑھتا جا رہا تھا، رومی پس رہے تھے، اہل کتاب تھے، اور ایران ان کے اوپر چڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ایران آپ کو پتہ ہے نا کہ بدھ آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کے پجاری تھے۔ تو وہاں پر جو دو گروہ تھے مکہ میں، تو مشرک وہ بھی مشرک تھے، ایرانی بھی مشرک تھے۔ ان کی فتح پر وہ خوش ہوتے تھے، اور جب ان کو کوئی مسئلہ بنتا تو مسلمان چونکہ اہل کتاب تھے، عیسائی بھی اہل کتاب، تو یہ ایک رشتہ تھا تھوڑا سا آپس میں نا، کہ وہ بھی اہل کتاب، ان کے اوپر بھی انجیل نازل ہوئی، ہم پر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ تو ان کی فتح مسلمان اپنی فتح سمجھتے تھے، نفسیاتی طور پہ ہوتا ہے نا، جیسے ہماری 2 ووٹوں کی الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے ایک جماعت کے ساتھ ہمدردیاں ہوتی ہیں کہ یہ اس کے ووٹ آ رہے ہیں، یہ جیت رہا ہے، اس طریقے سے کیفیت ہوتی ہے۔ تو جذباتی طور پہ مشرکین مکہ ایران کے ساتھ تھے، اور مسلمان جو ہے وہ طبعی طور پہ رومیوں کے ساتھ ان کی دل لگی تھی۔ تو اب جب ایران چڑھتا جا رہا تھا روم پہ، تو وہاں پر مشرکین مکہ خوشیاں منا رہے تھے کہ دیکھا جیسے وہ آگ کو پوجنے والے اہل کتاب کو شکست سے دوچار کر رہے ہیں، ہم بھی ایسے بتوں کے پوجنے والے تم قرآن والوں کو ہم جو ہے شکست سے دوچار کریں گے، ہم تم پر غالب ہوں گے۔ تو بالکل تھوڑا سا علاقہ رہ گیا تھا روم کا فتح ہونے سے، باقی ایران نے پورے روم پر چڑھائی کر دی تھی۔ تو ایسے حالات میں یہ صورت نازل ہوئی، بالکل حالات کے برعکس، دن کو رات کہنے والی، رات کو دن کہنے والی۔ اب یہ کہہ دیں اب رات ہے، اس وقت رات کا موقع ہے، تو اس کو کہہ دیں جی اب دن کے 12 بجے ہیں، تو یہ حیرت والی بات ہے نا۔ لیکن اللہ نے یہ بات بیان فرمائی، غلبت الروم، آج اگر رومی شکست کھا رہے ہیں، ان قریب یہ فاتح ہو جائیں گے، یہ غالب ہو جائیں گے۔ اب جب یہ قرآن کی آیت اتری، مسلمانوں کو تو یقین تھا کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نے نازل کیا، تو یہ ضرور انشاءاللہ اللہ ہمیں فتح دے گا۔ لیکن مشرکین جو تھے وہ کہہ رہے تھے یہ کیسی پاگلوں والی باتیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روم کا تھوڑا سا علاقہ رہ گیا فتح ہونے سے، ان کے اوپر جو ہے یہ رومی ایرانی فاتح ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، جن کو سب سے زیادہ اپنے نبی پر یقین تھا، اللہ پر یقین تھا، ان کے ایمان اور یقین کو کوئی امت کا بندہ نہیں پہنچ سکتا، تو انہوں نے امیہ بن خلف جو مشرکین کا سردار تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا آقا تھا، جتنی حضرت بلال کو تکلیفیں، اذیتیں، صعوبتیں دیں اس بدماش نے دی تھی امیہ بن خلف نے۔ تو جب یہ آیت اتری، مسلمان خوشیاں منانے لگے کہ ان قریب رومی فاتح ہو جائیں گے، تم مشرک، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو مشرکین مکہ نے ان کا مذاق اڑایا، امیہ نے بھی مذاق اڑایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم میرے ساتھ شرط لگا لو، اگر یہاں پر اللہ نے فرمایا فی بضع سنین، چند سالوں میں اللہ تعالیٰ رومیوں کو غالب کر دے گا۔ بضع کا جو لفظ ہے عربی میں 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے، 3 سے 9 سال، یا سنین کا لفظ ہے، اگر یہ بضع کہا جائے تو اس کا مطلب ہے 3 سے 9 دن بھی ہو سکتے ہیں، 3 سے 9 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، 3 سے 9 سال بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آگے سنین کا لفظ آ رہا ہے، سنین میں نے سال۔ تو یہ اتنے سالوں میں رومی غالب آ جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، ابوبکر صدیق نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے یہ رومی فاتح ہو جائیں گے۔ امیہ بن خلف کے ساتھ ان کی شرط لگ گئی۔ شرط کیا تھی کہ 3 سالوں میں رومی فاتح ہو جائیں گے ایرانیوں پر، اگر نہ ہوئے تو میں تمہیں 10 اونٹ شرط میں دوں گا، اگر ہو گئے تو پھر تم مجھے دو گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ شرط ان کے ساتھ لگا لی، اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات حضرت ابوبکر صدیق نے بتائی کہ میں ایسے ایسے شرط کافر کے ساتھ لگا آیا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کہ بضع کا لفظ ہے نا، یہ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے، تم نے سمجھا شاید یہ 3 تک بولا جاتا ہے، تو تم ایسے کرو، جاؤ دوبارہ اور اس کو کہو کہ میری شرط تمہارے ساتھ یہ ہے کہ 3 کی بجائے 9 سال ہے، 9 سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ رومیوں کو فاتح کر دے گا، اور اگر میں یہ شرط ہار گیا تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا۔ وہ خوش ہو گیا کہ ان کی تو فتح کی امید ہی نہیں ہے رومیوں کی، تو 100 اونٹوں کے ساتھ ان کی شرط لگ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے 9 سال کے عرصے گزرنے سے پہلے اللہ نے رومیوں کو فتح یوں دے دی کہ جب رومیوں نے دیکھا کہ ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اس کے قیصر نے، اس کے بادشاہ نے
اپنا جو راہب اور پادری اور پنڈت ان کے ہوتے ہیں ان سے، جس کو چرچ کہا جاتا ہے، چرچ سے بڑے مالدار ہوا کرتے تھے. آج کے بھی جو دربار ہے نا، اس وقت کے جو دربار تھے وہ بھی امیر تھے، منو ٹنوں کے حساب سے سننا ہوتا تھا. آج کے بھی جو دربار، مزار، مجاور، پیر ہیں وہ عام انسانوں سے زیادہ کروڑا پتی، اربا پتی ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ آخری داؤ کے طور پہ کہ بس اب ہم آر یا پار، اس نے اپنے چرچ کے راہب اور پادریوں کو اکٹھا کیا. ان کو کہا جی آپ مجھے قرض دو، جتنا آپ کے پاس پیسہ، سونا، چاندی پڑا ہے مجھے دو تاکہ میں ایران کا مقابلہ کر سکوں. تو انہوں نے اس کو مدد کی. تو اس نے بھرپور طریقے سے کر کے اوپر سے آتے ہوئے ایران کے اوپر سے، ان کے پیچھے سے نا بیک سے آ کے حملہ کر دیا. یعنی آگے ایرانی بڑھتے چلے جا رہے تھے، پیچھے سے آ کے کیسر نے ان کے اوپر حملہ کیا. اور سب سے پہلے جو ان کی جہاں پر کئی سو، 1000 سال سے آگ جل رہی تھی نا، جو جس آگ کی یہ پوجا کرتے تھے، اور وہ آگ بجھنے نہیں دیتے تھے. یہ ہر وقت 1000 سال سے آگ ساتھ ہی لکڑیاں ڈالتے چلے جا رہے، اس کی یہ پوجا کرتے تھے. وہ ان کا خدا تھا، وہ ان کا معبود تھا. تو آ کے اس کو انہوں نے تباہ کر دیا. اور جب ان کا یہ معبد خانہ تباہ ہوا تو ایرانیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو فتح دے دی. ایرانی شکست کھا گئے. یہ 9 سال کے اندر ہوا. یہ وہ وقت تھا کہ یہاں پر ایرانی مار کھا رہے تھے مشرک، اور وہاں پر جنگ بدر ہو رہی تھی. وہاں پر اہل قرآن مشرکوں کو مار رہے تھے اور یہاں پر اہل کتاب مشرکین کو مار رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ ادھر ان کو فتح دے رہا تھا، ادھر مسلمانوں کو فتح دے رہا تھا. تو پھر جب جنگ بدر ہوئی تو اس میں امیہ کو قتل کر دیا تھا، جہنم رسید کر دیا تھا. حضرت بلال نے اپنا بدلہ لیا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو مجھ پر تشدد کرتے تھے. آج انہوں نے، اللہ نے موقع دیا تو انہوں نے گھات لگا کے تلوار کے ساتھ اس کو جہنم رسید کیا. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ورثاء سے 100 اونٹ شرط کے جیتے تھے اور لیے تھے. وہ تو موجود نہیں تھا، لیکن اہل عرب چونکہ ایک خوبی بھی یہ بھی تھی، ایک تو مہمان نواز بڑے تھے، دوسرا جو وعدہ کر لیتے تھے پھر گردن چلی جاتی. مشرک ہوتے یا کوئی بھی ان کا مذہب ہوتا تو پھر وہ وعدہ پورا کیا کرتے تھے. ان کی اولاد نے حضرت ابوبکر صدیق کو 100 اونٹ دیے اللہ کے فضل و کرم سے. تو اللہ رب العزت نے اس طرف یہ بات نازل کی ہے اور یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حالات بدلنے پر قادر ہے. آج سے 20 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امریکہ جیسا زبردست ملک، 48 اس کے ہواری، وہ افغانستان سے کیسے شکست کھا کے نکلیں گے. کبھی یہ نہیں سوچ سکتا. لیکن میرے اللہ نے 20 سالوں کے اندر، گناہ گار ہیں ہم، گناہ گار مجاہدین ہیں، وسائل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود میدانوں میں کھڑے رہے ڈٹ کے. تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ان کو فتح سے ہمکنار کیا. تو فرمایا کہ مسلمانوں اگر آج بھی تم کھڑے ہو جاؤ تو جیسے ہم نے مشرکین مکہ کو شکست دی تھی، آج کے مشرکین کو بھی تمہارے ہاتھوں سے ہم شکست دے سکتے ہیں. آگے پھر سورہ لقمان ہے. لقمان وہ دانا اور حکیم، اور حکیم یہ دوائی والے حکیم نہیں تھے، یہ حکمت کی باتیں کرنے والے حکیم تھے. جو لوگ کہتے ہیں یہ حکیم تھے وہ غلط بیانی کرتے ہیں، ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے. تو وہ یہ دانشوری کی باتیں کرتے تھے، عقل مند تھے، اس لیے اللہ رب، اور یہ اہل عرب ان کی بڑی عزت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتار کے لوگوں کو بتایا ہے، مشرکین مکہ کو، کہ وہ بھی تمہارے عرب کا بندہ تھا. دیکھو وہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، تو تمہیں بھی یہ کام کرنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ جب لقمان نے کہا اپنے بیٹے کو، اور وہ ان کو نصیحت کر رہے تھے کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ بنانا، کیونکہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. اور پھر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اچھا، یہ آیت اللہ نے کیوں اتاری؟ اب جو مشرکین مکہ تھے، جو لوگ مسلمان ہو گئے، وہ ہجرت حبشہ کرنے لگے، تو وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑنے لگے جو مشرک تھے. مشرکین نے مسلمانوں کو تانا دینا شروع کیا کہ جناب اللہ کا قرآن تو تمہیں کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. یہاں پر تمہارے والد کہتے ہیں کہ والدہ کہتی ہیں کہ ہجرت نہ کرو، اسلام قبول نہ کرو، تم والدین کی بات ہی نہیں مانتے، تم والدین کے گستاخ ہو، تم والدین کے نافرمان ہو. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ آیت بیان کر کے فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان ضرور کرنا ہے، لیکن اگر اس چیز کی شرک کی طرف بلائیں، اگر وہ دین کے راستے سے روکیں، فلا تطعہما، پھر تمہیں ان کی اطاعت نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا یہ بھی رد کیا کہ تم یہ جو ڈرامے بازی کر رہے ہو نا، ویسے تم اسلام کو مانتے نہیں ہو لیکن اسلام کی یہ دلیل تمہیں آ رہی ہے، تو فرمایا کہ تمہیں اگر والدین ایسی بات کریں
دین میں ان کی اطاعت نہیں کرنی لیکن دنیا میں ان کی اطاعت کرنی ہے، دنیاوی معاملات ان کے ماننے بھلے تمہیں اس کا کوئی نقصان ہی نظر آئے۔ اس طریقے سے انہوں نے پھر یہ بھی بات کی ہے کہ بیٹا کبھی آپ تکبر نہ کرنا، کیونکہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوتا ہے تو وہ پھر جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اے بیٹے نماز قائم کرنا، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے رکنا، کوئی مصیبت اس کے نتیجے میں آ جائے تو اس پر صبر کرنا، اور میرے بیٹے زمین میں اکڑ کر کبھی نہ چلنا، لوگوں کے ساتھ اچھے رویے اختیار کرنا، اور زمین میں اچھے طریقے سے چلنا، نرمی کے ساتھ چلنا، اکڑ کرنا چلنا۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو آہستہ بھی رکھا کرو، زیادہ بلند آواز جو گدھے کی ہوتی ہے گدھے کی طرح چیخا مت کرو۔ آگے پھر سجدہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بڑی نصیحت آموز باتیں کی ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور یہ بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ مومن اور مسلمان وہ ہوتے ہیں کہ جو راتوں کو اٹھ کے اپنے پہلوؤں کے بل اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفا وطمعا، خوف کے ساتھ اور لالچ کے ساتھ۔ اچھا ہمارے جو صوفی لوگ ہیں نا، جو تصوف پسند ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی تم جنت کے لالچ میں عبادت نہ کرو، تم بس اللہ کے ساتھ محبت کے لیے لالچ کرو، جبکہ اللہ کہتا ہے مومن کی نشانی کیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، جہنم سے ڈرتے ہوئے تہجدیں پڑھ رہے ہیں، راتوں کی نیندیں قربان کر کے عبادتیں کر رہے ہیں، وطمعا، لالچ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کی اور جنت کی طمع کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے صوفی کہتے ہیں کہ جناب صرف اور صرف بس عبادت کے لیے عبادت کیا کرو، جنت اور جہنم کے لالچ اور دوزخ سے نہ کیا کرو۔ اللہ نے قرآن کی آیتیں بھر بھر کے اتاری ہیں، زیادہ زیادہ اتاری ہیں، جہنم سے ڈرا کے اور جنت کا لالچ دے کے، کیونکہ یہی چیز انسان کو آگے لے کے جاتی ہے، یا شوق ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے، تو دونوں چیزیں اللہ نے اختیار کی ہیں۔ آگے سورۃ الاحزاب ہے۔ سورہ احزاب جب 5 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، 5واں سال تھا، تو یہودیوں نے سازش کی۔ یہودیوں نے پہلے تو مشرکین کر رہے تھے، ان کی تو کمر ٹوٹ گئی جنگ بدر میں، جنگ احد میں، تو اب یہ یہودی کہہ رہے تھے کہ یہ مسلمان آ گئے تو ان کی معاذ اللہ ہم کمر توڑتے ہیں، انہوں نے یہ کس طریقے سے ہمیں آ کے نیا مذہب کر کے ہمارے مذہب کو جھوٹا قرار دے دیا ہے۔ تو انہوں نے اندروں ہی اندر سازش کر کے پورے عرب کے علاقوں کو خطوط لکھے، وفود گئے، وہاں پر پہنچ کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مسلمانوں کو شکست دیتے ہیں، مسلمانوں کو مدینہ کے اندر سے ہم شکست سے 2-4 کریں گے، باہر سے تم حملہ کرو۔ تو پورا عرب اکٹھا ہو کے، اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے کی طرف آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے سبحان اللہ کیا شاندار اسٹریٹجی اور حکمت عملی، جنگی حکمت عملی، ایک ماہر کمانڈر کی طرح کیا ترتیب دی۔ مدینہ کو آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف تو انتہائی باغات اور سرسبز و شاداب علاقے تھے، اور دو طرف جو ہے وہ پہاڑیاں تھیں۔ ان تین اطراف سے حملے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اتنا بڑا لشکر چند لوگ کر سکتے تھے، زیادہ نہیں۔ تو ایک علاقہ تھا جو سامنے جہاں سے وہ حملہ کر سکتے تھے۔ تو مشاورت کی گئی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی۔ خندق کیا تھی؟ نہر تھی، اور یہ تقریباً 13.5 میل کے قریب لمبی تھی، اور چوڑی اتنی تھی کہ ایک جیسے ہماری یہاں ایک درمیانی سی نہر ہوتی ہے نا، کہ اگر دور سے کوئی تیز رفتار گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے بھی آئے تو اس کو پار نہ کر سکے۔ اور یہ تقریباً 16-17 فٹ یعنی 5 میٹر گہری تھی، 16-17 فٹ بنتے ہیں تقریباً۔ تو اتنی گہری تھی، اگر کوئی آ بھی جائے تو نیچے ہی گر کے مرے، اوپر مسلمان تیر سے مار دیں۔ اور جو اس سے مٹی نکلی نا، وہ مسلمانوں نے اپنی طرف اکٹھی کر لی، وہ مورچے کے طور پہ کام آ رہی تھی۔ آج بھی ہماری فوج جب بیٹھتی ہے تو وہ آگے بوریاں مٹی کی بھر کے رکھ لیتی ہے، کیونکہ گولیاں وغیرہ پتھر کو، اس کنکریٹ کو کراس کر سکتی ہیں، مٹی کو اور ریت کو کراس نہیں کر سکتی، گیلی ریت کو خاص طور پہ۔ تو وہ بھی ریتلی زمین تھی، پہاڑی تھی، تو ان کو انہوں نے اکٹھا کر کے اپنا مورچے بنا لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو 10 گز جو ہے وہ خندق کھودنے کی ڈیوٹی دی تھی، اور نبی علیہ السلام نے خود بھی یہ خندق کھودی تھی، اور اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے تھے، اور نبی علیہ السلام ایک پتھر ٹوٹنے رہا تھا، اس کے اوپر آ کے کسی چلائی، ایک پہ چلائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، مسلمان جو ہے ان کی کنجیاں دے دی گئیں۔ اور پھر ان قریب چند سالوں میں دیکھا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں نبی علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، جب اللہ نے کیسر و کسریٰ کو، روم اور ایران کو مسلمانوں کے ہاتھ سے
سے تھے شکست دی تھی، اور لوگ اس وقت حیران ہوتے تھے، لیکن مسلمانوں کے ایمان بڑھ گئے تھے کہ نبی علیہ السلام کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے ایک نوالا نہیں ہے، خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ تم دنیا کے مالک بن جاؤ گے۔ تو جہاد کے اندر بھائیو یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اگر تم جہاد کرو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں مالک بنا دے گا ان کی زمینوں کا، کفار کی زمینوں کا، وَدِيَارَهُمْ ان کے گھروں کا مالک تمہیں بنا دے گا، وَأَمْوَالَهُمْ ان کے مالوں کا، اور جو ان کی عورتیں ہوں گی وہ تمہاری لونڈیاں بن کے تمہارے پاس آئیں گی، وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اللہ جہاد کے نتیجے میں وہ زمین بھی دے دے گا جہاں پر تمہارے پاؤں نہیں پہنچے ہوں گے، یعنی تم جہاد کر کے وہاں نہیں پہنچے ہوگے، لیکن خوف کی وجہ سے وہ خود کہتے ہیں کہ یہ خدا کے واسطے ہماری جانیں بخشی کر دوں، لیکن یہ جگہ بھی لے لو، ہمارا ملک بھی لے لو۔ تو جہاد یہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہوتا رہے گا، ہو رہا ہے، طریقے بدل جاتے ہیں، شکلیں بدل جاتی ہیں، لیکن جہاد ہمیشہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے، جہاد پر زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کے عالم میں ہی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاہدوا باموالکم وانفسکم والسنتکم، جہاد مال کے ساتھ بھی کرو، جان کے ساتھ بھی کرو، اپنی زبانوں کے ساتھ بھی کرو۔ تو جہاد میں جو جیسے شریک ہے انشاءاللہ وہ جب بھی مرے گا اللہ اس کو شہادت کی موت انشاءاللہ ضرور نصیب کرے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔